अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान वाले ट्वीट पर। पीटीआई के मुतजाद बयानात, रहनुमा तकसीम, रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान का ट्वीट से इनकार। आरिफ अलवी ने तायद कर दी, कहा बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया, इसमें क्या गद्दारी है। इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब के 100% में ले आया जाए। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़ वीडियो जारी किए जाने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम होती नजर आने लगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कराची में खिताब करते हुए बानी पीटीआई के हम आवाज नजर आए। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पीटीआई से एक मुतालबा कर दिया है। बगावत को छोड़ें, मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। कोई जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट, कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किन से करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। अमेरिका से बात करना चाहते हैं, उसको कहते हैं इसने साजिश की, फिर वहां पे जाके हायर कर लेते हैं लॉबिस्ट। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने भी मुतनाज़ ट्वीट पर पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो जो है डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। बानी पीटीआई के बाद एफआईए ने उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये नोटिस बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर की जाने वाली इंक्वायरी पर जारी किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी पीटीआई का सकूते ढाका पर मौजूद ट्वीट और नुमाया कर दिया गया। बानी पीटीआई हिम्मत पकड़े और कहें उनका मकसद वही था जो ट्वीट में कहा गया। जब भी काम करने लगते हैं तो भूंड ढस लेते हैं। हमारी रियासत को काले भूंड लड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शायर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। सरकारी वकील ने जवाब के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। अहमद फरहाद के नए वकील ने स्लो पॉइजन दिए जाने के खदशे का इजहार कर दिया। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त भी दायर। इस्लामाबाद में वियतनामी सफीर की अहलिया लापता, पुलिस ने 4 घंटे में ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक वियतनाम के सफीर की अहलिया F9 पार्क में मौजूद थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफीर की अहलिया के लापता होने का नोटिस लिया था। और हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजलियां गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। बिजली मजीद महंगी। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट का इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक पूरे मुल्क में होगा। गरीब का बेड़ा गर्क हो गया जी। बिजली जो है इतनी महंगी, अपनी आमदनी से ज्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं हम लोग। चलिए बिजली तो बिल दे रहे हैं, लेकिन वो भी बिजली होती नहीं है। बिल ज्यादा दे दे के और उसके मुकाबले में बिजली उनको मिलती नहीं है, तो हुकूमत को इसका कोई मुनासिब हल निकालना चाहिए। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट, जबकि पैदावार 21,000 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट तक पहुंच चुका, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिस पर आवाम का पारा भी हाई हो गया और वो बिजली की तलाश में सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी पर बिजली की बंदिश के खिलाफ MQM की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें मुत्तहिदा के अरकान सिंध असम्बली जमाल अहमद, डॉक्टर अब्दुल बासित और रेहान अकरम भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शदीद नारेबाजी की। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा कला में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नौशहरा मर्दान रोड को ब्लॉक कर दिया।
ایک بار پھر مودی سرکار نریندر مودی کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے واضح امکانات۔ بھارتی لوک سبھا کے الیکشن کا آخری مرحلہ مکمل، ٹرن آؤٹ 49% رہا۔ ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان 4 جون کو ہوگا۔ لوک سبھا میں حکومت بنانے کے لیے 272 نشستیں درکار ہیں، جبکہ ایگزٹ پولز کے مطابق بی جے پی کی حکمران اتحاد AND کو اپوزیشن الائنس پر برتری حاصل ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس 359 اور اپوزیشن 154 سیٹیں جیتے گی۔ پھر ایک بار مودی سرکار، نریندر مودی کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے واضح امکانات۔ بھارتی لوک سبھا کے الیکشن کا آخری مرحلہ بھی مکمل، ٹرن آؤٹ 49% رہا۔ تو صرف چند گھنٹوں کا انتظار ہے، امریکہ میں کرکٹ کی عالمی جنگ چھڑنے کو تیار۔ 1 ٹرافی 20 ٹیمیں، پہلا میچ میزبان امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کا پہلا میچ 6 جون کو میزبان امریکہ سے ڈیلس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے وہ 13 کروڑ عوام کو جواب دہ ہیں، پولیس کرائم کنٹرول کرے۔ جبکہ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کسی بھی جگہ کو نو گو ایریا برداشت نہیں کریں گی۔ صوبے بھر میں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا۔ پولیس قربانی بھی دے رہی مگر کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الصوبائی اسمگلنگ روکنے کے لیے 14 خصوصی چیک پوسٹ بنائی جا رہی۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے والدین کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ آج والدین کی بے لوث محبت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ تو دوسری جانب پیٹرول کی قیمت میں پہلے 15 روپے کی کمی کی منظوری، پھر نوٹیفیکیشن کچھ اور ہی نکلا۔ وزارت خزانہ اور وزیر اعظم آفس میں آنکھ مچولی پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا، جس کی تفصیل جانیں گے ارشاد انصاری سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا معاملہ۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خزانہ کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ سے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن تاخیر کا شکار ہوا۔ وزیر خزانہ کا موقف تھا IMF کے پروگرام کے لیے مذاکرات جاری ہیں، ایسے فیصلے سے مذاکرات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اوگرا کی سفارش کے مطابق پیٹرول 4 روپے 74 پیسے فی لیٹر سستا کیا جائے۔ وزیر خزانہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک کر وزیر اعظم کو اپنا آرڈر تبدیل کرنے کے لیے قائل کرتے رہے۔ رات 12 بجے کے بعد اوگرا کی سفارشات کے مطابق قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم آفس ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کو بھیجی گئی سمری وزارت خزانہ سے آئی تھی۔ سمری میں اعداد و شمار گزشتہ نظرثانی کے تھے۔ سمری کی منظوری کے ساتھ وزیر اعظم نے اعداد و شمار کی دوبارہ تصدیق کا کہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے سے زیادہ کمی پر وزارت خزانہ کو غلطی کا احساس ہوا، جس پر دوبارہ تصحیح شدہ سمری منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوائی گئی۔ وزیر اعظم آفس ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم سے منسوب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق غلط بیان جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم معاملے کی تحقیقات کروائیں گے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی بجٹ 2024-25 میں SMEs کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ FBR کو ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے 1500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز وصول کرنا ہوں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ارشاد انصاری۔ وفاقی بجٹ 2024-25 چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی سفارش۔ ذرائع کے مطابق درآمدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے سمیت بجٹ میں فوڈ آئٹمز پر سیل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس، سیل ٹیکس چھوٹ ختم، کسٹم ڈیوٹیز کی شرح بڑھانے کی تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ درآمدی فوڈ آئٹمز کی سپلائی پر سیل ٹیکس شرح بڑھانے سمیت بجٹ میں سولر پینل پر سیل ٹیکس لگانے کی بھی تجاویز دی گئی ہیں۔ آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے IMF نے تمام ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی شرط عائد کر رکھی ہے، جبکہ FBR کو اگلے سال ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے 1500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز وصول کرنا ہوں گے۔ IMF نے وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق پورٹل نہ بنانے پر حکومت پاکستان سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ اثاثے ظاہر کرنے کے معاملے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے نیب کے بار بار کہنے پر قانون میں ترامیم کی گئی۔ عدالتوں کے پاس لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں، 9 سال سے عمر قید کے قیدیوں کی اپیلوں کی باری نہیں آ رہی۔ قانون سٹیگنٹ چیز نہیں ہے، ہم ہی نے کہا کہ 90 دن سے 14 کر کے دیکھا جائے کہ آیا جو باقی آرڈنری لاز کے تحت تفتیشیں ہوتی ہیں یہ تفتیشیں ممکن ہیں۔ اس کے بعد نیب کی طرف سے بہت زیادہ بار کہا گیا کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے، اس میں لیئرنگ ہوتی ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ انہوں نے 60 ڈیز کی پہلے ریکویسٹ کی تھی، اس کو 30 دن پہ اکتفا ہوا اور 30 دن کے بارے میں قانون بنایا گیا، لیکن وہ انفارچونیٹلی مین وائل اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ لیپس کر گیا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 4 دن تک برقرار رہنے والی ہیٹ ویو ختم ہو گئی ہے، اور 4 جون کے بعد دہی سندھ کے اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آئیں گے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 4 دن تک برقرار رہنے والی ہیٹ ویو ختم ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں سخت گرمی کی لہر جاری ہے۔ سبی 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر رہا۔ فیصل آباد میں 46 ڈگری کا ٹارچر، شہری گھروں میں دبکے رہے۔ سرگودا میں بھی پارہ 46 ڈگری رہا۔ ملتان اور بہاولپور میں بھی سورج کا مزاج برہم، پارہ 45 ڈگری تک چلا گیا۔ دادو میں درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں بھی دن بھر خوب گرمی پڑی، درجہ حرارت 44 ڈگری رہا۔ پشاور میں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد کا موسم بھی شدید گرم رہا، پارہ 41 ڈگری تک جا پہنچا۔ مظفر آباد میں بھی درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب نے بلوچستان کو شکست دے کر پہلی PNSC بین الصوبائی ویمن سافٹ بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ سندھ کی ٹیم نے فیئر پلے ٹرافی بھی اپنے نام کی۔ KPT اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والی پہلی PNSC بین الصوبائی ویمن سافٹ بال چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹائٹل میچ میں پنجاب نے بلوچستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 13-14 سے شکست دی۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ نے چیئرمین KPT سید سیدین رضا زیدی کے ساتھ فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور میڈلز تقسیم کیے۔ وفاقی وزیر نے فیڈریشن کو 10 لاکھ روپے کا عطیہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ فیئر پلے ٹرافی جیتنے والی سندھ کی کپتان مرسلین پرویز نے کہا، ایونٹ میں شریک تمام ٹیموں نے بہترین کھیل پیش کیا۔ پاکستان سافٹ بال فیڈریشن کے صدر آصف عظیم نے ایونٹ کو شاندار قرار دیا۔ اختتامی تقریب میں چیئرپرسن پاکستان فیڈریشن سافٹ بال یاسمین حیدر، چیف فائنانس آفیسر PNSC سید جرار حیدر کاظمی، نائب صدر تہمینہ آصف، کامبیکس سپورٹس کی GM زبیر ماچا، ڈائریکٹر مارکیٹنگ پامولے فاطمہ صدیقی، اسسٹنٹ مینیجر ایڈمن PNSC عائشہ لینا موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔